السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله والرسول فقد رشد وفاز فوزا عظيما، ومن يعص الله والرسول فقد غوى وضل ضلالا مبينا. فقد قال الله عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لموتانا ولجميع المؤمنين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وحلما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
حمد و ثنا کے مبارک کلمات خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو کائنات کا خالق، مالک اور مسجود ہے، جس کا کوئی ثانی اور ہمسر نہیں، جو اپنی تمام صفات میں یکتا اور تنہا ہے، جس نے 7 دنوں میں اس زمین و آسمان کی تخلیق کی، آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک کے آنے والی مخلوق کو وجود بخشا، جس نے ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے سید ولد آدم سرور کونین امام الاولین والآخرین کو مبعوث فرمایا۔ درود اور سلام ہو بے حد اور بے شمار آپ کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر، جنہوں نے اپنی امت کو ہر اس عمل سے آگاہ کیا جو اس کو جنت کے قریب تر کر دے، اور ہر اس شر سے آگاہ کیا جو اس کو جہنم کے قریب کر دے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے باعث، امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا فریضہ ہے اور ہم پر ایک حق ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ایک حق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیر و مرشد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہوں، من و عن تسلیم اسی طریقے سے کرے جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا۔ اور آج اس دور میں ہم منہج سلف کو سمجھنے کی کوشش کریں، صحابہ کے مسلک کو اختیار کریں اور ان کے قدم بہ قدم چلیں، تاکہ ہمیں سرخروئی عطا ہو، تاکہ ہم ان لوگوں کے زمرے میں داخل ہو جائیں جن کو کائنات کے رب نے کامیاب لوگ قرار دیا۔ صرف خود ہی عمل نہیں کرنا ہے، عمل کرنے کے بعد اس دعوت کو، اس نظام کو اور اس آئین کو، اس شریعت مطہرہ کو، اس منہج سلف کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل کو اپنانے کے بعد، تسلیم کرنے کے بعد، اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد پھر لوگوں کو اس کی طرف راغب کرے، اس کے لیے دعوت دیں۔ وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ فلاح والے ہیں، انہی لوگوں کو کائنات کے رب نے فلاح کی ضمانت دی، وہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں، وہی لوگ جہنم کے عذاب سے بچیں گے، انہی لوگوں کے لیے اللہ کی رضامندی ہے، انہی لوگوں کے لیے اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہی لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پیئیں گے، جنہوں نے آج دنیا میں رہتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے منہج کو اپنایا، ان کی تابعداری کی، ان کے قدم بہ قدم چلے۔ یہ نہیں بعض مسائل کو، بعض احکامات کو مانا لیکن بعض کو ترک کر دیا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو رضامند کرنے کے لیے، یا لوگوں کے ڈر سے بعض چیزوں کو مانا، بعض چیزوں کو نہیں مانا۔ کیوں؟
لوگ کیا کہیں گے۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ یہی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ شرکیہ جملہ ہے، اس کے کہنے سے، اس کے سوچنے سے، اس کا تصور ذہن میں لانے سے انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا بت ہے۔ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میں نے داڑھی رکھ لی لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے سلوار قمیض پہن لی لوگ کیا کہیں گے، میں اس آفیسر کے سامنے کیسے جاؤں گا، کس منہ سے جاؤں گا، اگر میرے سر پہ ٹوپی جو ہے رکھی گئی تو میں اس کا جواب کیسے دوں گا، معاشرے میں کیسے جاؤں گا، معاشرہ میرا کیا کہے گا، قبیلہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ اگر میں نے ایسا کر لیا، اگر میں نے وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو مان لیا، اس کو تسلیم کر لیا، مسجد میں جب جاؤں گا تو وہاں پر مجھے عمل کرنا ہوگا، عمل کروں گا، ساتھ میں میرا دوست ہوگا، کہے گا آج یہ وہابی بن گیا، آج یہ ان کا نظریہ اختیار کرنے والا بن گیا، آج اس کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو گیا۔ اسی بت کو توڑنے کے لیے کائنات کے رب نے متعدد آیات قرآن کریم میں نازل کر دی ہے۔ یاد رکھنا، پتے کی بات بتاؤں گا اور غور کرنا، غور طلب بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ کیا لوگ کیا کہیں گے۔ انسان کے دل میں خوف یہ ہونا چاہیے، عرش والا کل مجھے کیا کہے گا، اس عمل کو کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کیا کہیں گے۔ تو میرا فرمان ترک کر کے آیا، میرا طریقہ چھوڑ کر کے آیا، غیروں کا طریقہ اختیار کر کے آیا، اور آج کہتا ہے کہ حوض کوثر کا پانی محمد الرسول اللہ اپنے دست مبارک سے پلائیں گے۔ ایسا ناممکن سی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو نے لوگوں کو خوش کیا ہے اور کائنات کے رب کی ناراضگی مول لے لی ہے، تو تیرے دل میں ڈر تھا لوگوں کا، اگر میں یہ کام کروں گا، اگر میں یہ کام کر لوں گا، یہ عمل کروں گا تو مجھ سے میرے دوست ناراض ہو جائیں گے، مجھ سے میرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ کائنات کے رب نے سخت ترین وعید کے ساتھ میں قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 209 اور 208 آیت میں بیان کر دیا، واضح طریقے سے بیان کر دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تو بعض حصے پہ ایمان لاتا ہے قرآن کریم کی، بعض آیات پہ تجھ کو ایمان ہے لیکن بعض کو ترک کر دیتا ہے۔ اقیم الصلاۃ پہ تجھے ایمان ہے، تو نماز کے لیے آتا ہے، لیکن اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پہ تجھے ایمان نہیں ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو میرا رسول تجھ کو دے دے اس کو لے لے، اور جس سے تجھے منع کرے، جس سے تجھے روک دے اس سے رک جا۔ اس آیت پہ تجھے ایمان نہیں ہے، اس آیت کا تو انکار کر رہا ہے، جس وجہ سے سبب کیا ہے؟ اگر صحابہ کے منہج کو اپنانا نہیں اپناتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے ہمارے دلوں میں بت ہے، جس بت کو توڑنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے۔ ہمارے تصور میں پتھر کا بت ہے، ہمارے تصور میں مٹی کا بت ہے، اور اس کی پوجا کرنا ہم شرک سمجھتے ہیں، لیکن وہی بت نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ایک بت ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ غور کرنا اس جملے پہ، لوگ کیا کہیں گے۔ اور حق سے انحراف کا سب سے بڑا سبب یہی ہوا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کو کیا ہوا تھا؟ ابو طالب کو جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ابی و امی، قربان ہو جائے ہمارے ماں باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر۔ میرے چچا جان، وہ چچا جان اخلاق و کردار کے اعتبار سے اعلیٰ ترین، ہر ایک اعتبار سے ابو طالب بہت ہی بہترین تھے، اور محمد الرسول اللہ کی محبت کا پیمانہ جو ہے ابو طالب سے پوچھو۔ کہا علی تو میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، آج کی رات محمد الرسول اللہ کے بستر پہ سو جا، اگر دشمن آئیں گے مارنے کے لیے، انہوں نے پلان کر دیا ہے، اگر ماریں گے تو میرے لخت جگر کو کاٹیں گے، میرے جگر کے گوشے کو کاٹیں گے، محمد الرسول اللہ کو آج نہیں آئے گی۔ اس قدر محبت کرنے والا چچا،
محمد الرسول اللہ نے فرمایا چچا آج کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ جانتے ہو چچا نے جواب کیا دیا تھا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر! کہا لوگ کیا کہیں گے؟ ابو طالب آخری وقت میں محمد الرسول اللہ کا فدائی بن گیا، آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو ترک کر کے محمد الرسول اللہ کی رسالت کو ماننے والا بن گیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ مر رہا تھا، آخری لمحہ تھا، اس وقت بھی اس کے دل میں یہ بت تھا، لوگ کیا کہیں گے؟ رب کعبہ کی قسم، اگر ہمارے شادیوں میں رسومات ہیں اس کا ایک ہی سبب ہے، اگر یہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ بس یہی بت ہے جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں، ہم اور آپ پوجا کر رہے ہیں۔ عملی میدان میں یاد رکھنا، عملی میدان میں جس شخص کا بھی ایمان کمزور ہو گیا وہ لوگوں کے ڈر سے شریعت کے بعض احکام کو مانتا ہے، بعض کو ترک کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، بعض کو میں دلائل دوں گا، میں قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا، میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ مجھ کو حق کہنے کی توفیق عطا کر دے اور اس پر عمل کرنے کی خود کو توفیق عطا کر دے، اور سامعین کرام کو بھی اس پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ میری پچھلی گزشتہ جمعہ کا خطاب جو ہے وہ موضوع آپ کے ذہن میں ہوگا، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا تھا۔ ایک علم ہوتے ہوئے بھی، جانتے ہوئے بھی کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ عظمت کا حامل صحابی بیان کرتا ہے، روایت کرتا ہے ایک عمل کے کرنے کے بارے میں، یعنی مسلک صحابہ یہی ہے، منہج صحابہ یہی ہے، منہج سلف یہی ہے جو وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کا میں نے ذکر کیا تھا آپ کو، اس میں جو بیان کرتا ہے، جو حدیث بیان کرتا ہے، علم ہم نے دے دیا آپ کو، اب علم کا عذر آپ کے پاس نہیں ہے کہ ہم کو علم نہیں تھا کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو بکر صدیق یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منہج یہ تھا، ہم کو معلوم نہیں تھا۔ میں نے بیان کر دیا، میں نے بتا دیا کہ صحابہ کا منہج کیا ہے۔ اب اگر رکاوٹ بن رہی ہے تو یہی بن رہی ہے، اگر سبب بن رہا ہے، انحراف کا سبب بن رہا ہے، وہ کیا بن رہا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر اہم مسائل، اہم احکامات کائنات کے رب کے نازل کردہ شریعت مطہرہ کے بعض کو ہم نے مانا، بعض کو ہم نے نہیں مانا، اگر سبب ہے یہ چیز، اگر سبب ہے تو یاد رکھنا اس کا ایمان بھی خطرے میں، اسلام بھی خطرے میں، توحید بھی خطرے میں، اور اس کو قرآن نے اور محمد الرسول اللہ نے فرمایا صریح گمراہی میں ہے وہ شخص، صریح ضلالت میں ہے وہ شخص جو اس سبب کی وجہ سے حق سے انحراف کرتا ہے، حق سے منہ موڑتا ہے، سچی بات سے دور رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ تو سب سے پہلے شرک میں مبتلا ہے اور پھر توحید کے منافی کام کر رہا ہے، اسلام کے منافی کام کر رہا ہے، اس کا اسلام بھی خطرے میں، اس کا اسلام بھی خطرے میں، اس کا ایمان بھی خطرے میں، اس کی توحید بھی جو ہے خطرے میں ہے۔ شریعت مطہرہ کے واضح ہونے کے بعد، کھلم کھلا آنے کے بعد، قرآن کی آیت وضاحت کے ساتھ میں آنے کے بعد، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وضاحت کے ساتھ میں آنے کے بعد، علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وضاحت کے ساتھ میں آنے کے باوجود، اگر منہج سلف صحابہ کی پوری رہنمائی ملنے کے باوجود، اگر کسی شخص نے، کسی مسلمان نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے، لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے یا لوگوں کی ڈر کی وجہ سے اس کو نہیں اپنایا، اس پر عمل پیرا نہیں ہوا، تو ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر! شرک میں مبتلا ہے، وہ بت پرستی میں مبتلا ہے، اور سب سے بڑا بت جو ہے اسی کو قرار دیا گیا ہے کہ صحابہ کے منہج کو ترک کر کے، صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر کے اپنی خواہشات کے بت پر عمل کرنا، اسی کو کہا گیا کہ یہ بت پرستی ہے۔ عرش والے نے
قرآن حکیم کی سورہ جاسیہ میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 18 اور 19 ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها۔ یاد رکھو، ہم نے آپ پر ایک شریعت مطہرہ نازل کر دیا ہے جو واضح ہے، راستہ بتا دیا ہے، صراط مستقیم کا راستہ بتا دیا ہے۔ فاتبعها، اس کی اتباع کر، اس کی پیروی کر، اس کے مطابق زندگی بسر کر، اس کے مطابق عمل کر۔ ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، ان لوگوں کی باتوں پہ عمل مت کرنا جن کے پاس علم نہیں ہے، جو نہیں جانتے ہیں، جو تجھے دور رکھنا چاہتے ہیں بعض آیات سے، بعض احکامات سے، بعض مسائل سے تجھ کو دور رکھنا چاہتے ہیں جو اسلام کے ہیں، اسلام کے نظام ہے، آئین ہے، بعض کو تو مانتا ہے، بعض سے یہ لوگ تجھے دور رکھنا چاہتے ہیں، ان کی بات کو مت ماننا، ان کی پیروی مت کرنا۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ تجھے اللہ کے معاملے میں ذرہ برابر بھی کفایت نہیں کریں گے، ذرہ برابر بھی کام نہیں آئیں گے۔ یہ معاملہ اللہ کا ہے، اللہ نے شریعت نازل کی ہے، اور تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کے ڈر سے تو ایسا کرتا ہے کہ کچھ پہ عمل کرتا ہے، کچھ پہ عمل نہیں کرتا ہے۔ مثالیں میں دوں گا آپ کو انشاءاللہ الرحمن، کن پہ ہم عمل کرتے ہیں اور کن پہ عمل نہیں کرتے ہیں، ان کی بھی مثالیں میں آپ کو دوں گا۔ اور لیکن اللہ نے ان لوگوں کو ظالمین قرار دیا، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، بے شک ظالم لوگ، یہ ظالم لوگ ہیں جو لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی رکے ہوئے ہیں ان کاموں کے کرنے سے جو شریعت مطہرہ کے ہیں، ان بعض مسائل کے کرنے سے، ان پر عمل کرنے سے خود بھی رکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ یہ ظالم لوگ ہیں، اور یہ آپس میں، یہ ظالمین جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو شریعت مطہرہ پہ عمل کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کیا کہے گا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ محشر کے میدان میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، جن کے دلوں میں ڈر ہے، جو خوف زدہ ہوتے ہیں، اللہ ان کا دوست ہے۔ اگر پوری کائنات ان کی دشمن بن جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے، اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتے جب تک نہ میرے رب کی منشا ہو، جب تک نہ میری رب کی چاہت ہو۔ ہذا بصائر للناس، رب نے کہا ہذا بصائر للناس، اور یہ بات جو ہے لوگوں کے لیے بصیرت ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے، جن کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر لوگ پورے کے پورے جو ہے ہمارے دشمن بن جائیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ میرا دوست ہونا چاہیے، میرا کارساز ہونا چاہیے، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جن کو یقین ہے اس بات کا، ان کے لیے بصیرت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ متعدد آیات میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ اگر آپ سورہ کہف کی 28ویں آیت اٹھائیں گے، اس میں بھی کائنات کے رب نے اس بات کی وضاحت کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے ساتھ میں اپنے آپ کو روکے رکھیں جو رات کو بھی اور دن کو بھی اللہ کا، صبح بھی اور شام کو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور جو اللہ کی رضامندی کے طالب ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں اپنے آپ کو منسلک کر دو۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور تمہاری آنکھیں دنیا کی زیب و زینت کے خاطر ان سے نہ ہٹنے پائے، یعنی صحابہ سے نہ ہٹنے پائے، اور ان کی طرف اپنی نگاہیں جمع کر کے رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیاوی زیب و زینت آپ کے پاس آ جائے گی اور پھر آپ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کو ترک کر دو گے، پھر آپ منہج سلف صالحین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مسلک کو ترک کر کے کسی اور طریقہ کار کو اپنی زندگی کا طرز عمل بنا دو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگاہیں کسی اور کتاب کی طرف لگی رہے، جمی رہے، اور قرآن کریم تیرے گھر میں کھلا کا کھلا رہے، پڑھے کا پڑھا رہے،
تو کسی اور کتاب کا مطالعہ کرنے لگ جائے اور تیرے گھر میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو ہے فریاد کرتی رہے اور تو ٹس سے مس نہ ہو. علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے کھلی آواز سے تجھ سے یہ بیان کرتا جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا, صحابہ کا منہج اور صحابہ کا جو ہے طرز عمل یہ تھا, اس کے باوجود تیرے ذہن میں ایک بت سوار رہے گا, وہ یہ ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے, تو اس بت کی پوجا کرتا رہے گا اور پھر اللہ کی ناراضگی بھی خرید لے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کر لے گا. میں نے پچھلی جمعہ کو بھی بتایا تھا 250 سے زیادہ صحابہ ایک عمل کے کرنے کے بارے میں روایت کر رہے ہیں. 250 سے زائد صحابہ ایک عمل کے کرنے کے بارے میں روایت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے محمد الرسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا, کہتے ہیں ہم نے ابو بکر کو کرتے ہوئے دیکھا, عمر کو کرتے ہوئے دیکھا. مبارکباد کے حقدار وہ لوگ ہیں جو اس عمل پہ کاربند ہے, ان کو کسی کا ڈر نہیں ہے, ان کو کسی کا خوف نہیں ہے دل میں, وہ نہیں ڈرتے کہ لوگ کیا کہیں گے, اس بات کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہے, بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میری نماز اس عمل سے خالی رہے گی, کل محشر کے میدان میں حوض کوثر پہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا کہیں گے. اگر اس عمل پہ میرا عمل نہ رہا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, آپ کا معمول تھا, آپ کی ایک بھی رکعت نماز کی اس کے بغیر نہیں ہوئی اور پھر مرتے دم تک نہیں ہوئی, مرتے دم تک نہیں ہوئی. لیکن اس کے باوجود اگر ایک شخص لوگ کیا کہیں گے, میرے کانوں میں پچھلے بار بھی ایک آواز آئی, ایک دوست سے میں نے پوچھا تھا یہ کہاں سے لایا, یہ طریقہ جو ہے یہ کہاں سے لایا, کہا میں نے پڑھا ہے. میں نے کہا کہاں پڑھا, کہا اشرفی نماز میں پڑھا. میں نے کہا جانتے ہو وہ شخص جس نے اشرفی نماز لکھی ہے وہ اللہ کے ہاں بھی بری ہوگا, وہ وہاں کے کہے گا اللہ اس کو تو نے عقل بھی دی تھی, شعور بھی دیا تھا, آنکھیں بھی دی تھی, ایک طرف نماز نبوی تھی, دوسری طرف اشرفی نماز تھی, اس نے نماز نبوی کو ترک کیا, اشرفی نماز کو لیا, میرا اس میں کون سا جرم ہے. ایک کہتا ہے کہ میں نے کتاب لکھی, ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا, ڈاکٹروں نے مجھے گھر میں بیٹھنے کے لیے کہا تھا, کل قیامت کے دن وہ بھی بری ہے. اللہ میں نے تو لکھ لیا تھا ابتدا میں, اس کی تمہید میں نے لکھ دیا تھا, میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, ڈاکٹروں نے مجھے آرام کے لیے کہا ہے. اللہ اس کے باوجود اس نے اس کتاب کو پڑھا, قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا. اللہ اس میں میری کیا غلطی ہے, غلطی تو اس کی ہے, سزا تو اس کو ہونا چاہیے. کائنات کے رب نے کہا قرآن حکیم میں, شیطان انسان سے کہتا ہے اکفر, کفر کر لے, کفر کر لے. فلما کفارا, جب انسان کفر کر لیتا ہے کہتا ہے قال انی بری منک, میں تجھ سے بری ہوں, اور تیرے پاس تو اللہ کی کتاب ہے, اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی تو نے میری بات کو مان لیا, اللہ کی بات کو نہیں مانا, ٹھکرایا تو نے اللہ کی بات کو, میں بری ہوں, مجھے کوئی بھی سزا نہیں ہوگی, جو سزا ہوگی وہ دیکھا جائے گا. سزا کے قابل تو ہے, تیرے پاس کتاب اللہ ہونے کے باوجود تو نے اس کے باوجود کفر کر لیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا کائنات کے رب نے, فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری نگاہیں ان صحابہ سے ہٹ جائیں اور پھر تیرے دل میں بھی یہ خیال آ جائے دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر کے. اور یہ محمد الرسول اللہ کو ہی خطاب نہیں ہے, یہ قیامت کے صبح تک کے آنے والے ہر اس امتی کے لیے خطاب ہے جس نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے لیے بھی خطاب ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری نگاہیں دنیاوی زیب و زینت سے فریفتہ ہو جائیں اور پھر تو صحابہ کے نقش قدم کو ترک کر دے اور تیرے دل میں ڈر ہو. فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اور مت ان لوگوں کی اطاعت مت کرنا, ان کی بات کو مت ماننا, ان کی پیروی مت کرنا جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنی یاد سے. انہیں یاد نہیں آتا ہے, انہیں رشوت لیتے ہوئے اللہ یاد نہیں آتا ہے,
اور انہیں سودی کاروبار کرتے ہوئے اللہ یاد نہیں آتا ہے، اس وقت اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے۔ جب وہ لون لیتا ہے یا کہیں جو ہے بینک میں انٹرسٹ پکڑتا ہے، اس وقت اللہ اس کو بھول جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس کی پیروی کرتا جائے اور رب کو بھول جائے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ یہ سورہ کہف ہے، ہر جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرنی ضروری ہے، اور تلاوت ہم روانی کرتے ہیں، ترجمے کے ساتھ میں نہیں کرتے۔ وہ اپنی خواہشات پہ چلتا ہے، وہ شخص اپنی خواہشات پہ چلتا ہے، اس کی اطاعت مت کرنا۔ جو بھی کہے، لوگوں کا کام ہے کہنا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخشا نہیں گیا۔ جادوگر کہا، ساحر کہا، مجنون کہا، کذاب کہا، اور محمد کے علاوہ مذمم کہہ کر کے لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ اس کے باوجود محمد الرسول اللہ نے کہیں کسی مسئلے میں کمپرومائز کیا کسی کے ساتھ کہ لوگ خوش ہو جائیں؟ نہیں، لوگ کیا کہیں گے کوئی فرق نہیں پڑتی۔ مدینے والوں نے اس وقت جب بیعت کی تھی، ان کو معلوم تھا پورا جزیرہ عرب ہماری مخالفت کرے گا، ہمارا دشمن بنے گا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں کہنے دو، ان کا کام ہے کہنا۔ لیکن اللہ کل قیامت کے دن کیا کہے گا؟ میرے نبی کا ساتھ دیا تھا کہ لوگوں کا ساتھ دیا تھا؟ اور فرمایا ایسا شخص حریص ہے دنیا کا، لالچی ہے دنیا کا، جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو چکا ہے، اس کی اطاعت مت کرنا، اس کے قریب مت جانا، عنقریب اپنے برے انجام کو پہنچے گا، اور آپ دیکھ لیں گے۔ جو حق بات کو نہیں مانتا، اس کا سب سے بڑا سبب ہے یہ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بہت سارے لوگ فیصلہ کرتے ہوئے اپنے دل میں ڈر محسوس کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہوئے اپنے گھر میں، اپنے پریوار میں، اپنے اہل و عیال میں فیصلہ کرتے ہوئے یا فیصلہ سناتے ہوئے، اور لوگوں آج کے بعد میں نے محمد الرسول اللہ کے اس فرمان کو مان لیا ہے، تسلیم کر دیا ہے علی الاعلان، کیا میں اعلان کرتا ہوں۔ اس بات کو کہنے سے ڈرتے ہیں، لاگو کرنے سے ڈرتے ہیں۔ دل میں معلوم تو ہے حق ہے، پر حق ہے، سچ ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت جمع غفیر اس کو روایت کر رہی ہے، اس مسئلے کو معلوم ہے یہ حق ہے، اور یہ بھی معلوم ہے جو کرتے ہیں وہ بھی سچے ہیں، یہ بھی معلوم ہے، لیکن نہیں کریں گے۔ اس لیے نہیں کریں گے کہ میرا محلے والا کیا کہے گا، میرا قبیلہ کیا کہے گا، میرا معاشرہ کیا کہے گا۔ کل تک کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہو گیا۔ حقیقت میں وہ بت پرستی کرتا ہے، بت کی پوجا کرتا ہے، جس کا نتیجہ سوائے ضلالت اور گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذُرْهُمْ۔ یہ حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اپنی امت کو، کائنات میں رہنے والے ہر مسلمان کے لیے کائنات کے رب کا حکم ہے، اور فیصلہ سنا دیا کائنات کے رب نے، ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو کائنات کے رب نے نازل کیا ہے قرآن حکیم میں۔ اور اس میں علماء بھی اس زمرے میں آ جاتے ہیں، علماء بھی اس زمرے میں آ جاتے ہیں جو فیصلہ کرنے سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں، میری کرسی، میری سیٹ، میری امامت، میری خطابت چلی جائے گی اگر میں بیان کر دوں گا۔ ہم سے بات ہوئی ہے، ہم نے بات کی ہے کہ اگر ایسا بیان کر دوں تو کل چھٹی ہو جائے گی، اور چھٹی بھی ہو گئی، بہت ساروں کو چھٹی بھی ہو گئی۔ عجیب تعجب ہوتا ہوگا آپ کو، بہت ساروں کو چھٹی ہوئی۔ میرا ساتھی، میرا دوست حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، اس کی چھٹی ہوئی۔ اگلے دن اعلان کیا حق کا، کہا لوگوں یہ حق ہے، دوسرے دن کہا کہ چلے جاؤ۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، فیصلہ کرو ان کے درمیان میں جو کائنات کے رب نے نازل کیا ہے قرآن میں، اور نازل صرف قرآن ہی نہیں ہوا ہے، نازل شریعت مطہرہ ہوئی ہے، نازل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمان بھی ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ یہ جو ہے وہی ہے، ایک وہی مطلوع ہے، ایک وہی غیر مطلوع ہے، وہی ہر وہ چیز جو کائنات کا رب اپنے نبی کو دے دے، الہام کر لے، جبرائیل کے ذریعے سے کہلوا دے، یا قرآن کی آیت نازل کر دے، وہی کی دو قسمیں ہیں، ایک اس کی
وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن کریم ہے، اور ایک وہ وہی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ یاد رکھنا وہی کی دو قسمیں ہیں، وہی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہی وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایک وہی وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ نے کہا فیصلہ کرنا ہو، اپنے گھر میں فیصلہ کر رہے ہو، کسی معاملے میں کسی مسئلے میں فیصلہ کر رہے ہو، علماء سے پوچھو کہ اس بارے میں ہم نے کرنا کیا ہے، قدم کیسے اٹھانا ہے۔ لوگوں سے مت پوچھنا، لوگوں سے مت پوچھنا۔ بما انزل اللہ ولا تتبع اهواءهم، ان لوگوں کی خواہشات پہ عمل نہیں کرنا، ان کو خوش رکھنے کے لیے یا ان کی ڈر کی وجہ سے عمل مت کرنا۔ واحذرهم، اور ان سے بچے رہنا، ان سے بچے رہنا۔ ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، وہ تجھے پھسلا دیں گے ان بعض مسائل سے جو کائنات کے رب نے نازل کیے ہیں، بعض مسائل سے تم کو پھسلا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اگر وہ پھسل گئے، اگر انہوں نے روگردانی کی، اگر وہ دور ہوئے حق سے، انحراف کیا، اور جن کے دلوں میں یہ چیز ہے، یہ بات ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ڈر ہے، یہ بت ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، قبیلہ کیا کہے گا، اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، یہ خبر لو، یہ جان لو، اس بات کی خبر اپنے پلے باندھ لو کہ بے شک اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے پکڑے گا۔ وَيُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ بے شک اکثریت لوگوں میں گنہگار ہے، اکثریت لوگوں میں فاسق ہے، اکثریت لوگوں میں فاجر ہے، کم ہی ہے قلیلا ما تشکرون، کم ہی لوگ ہیں، بہت کم ہے، بہت کم تعداد ہے ان کی جو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں ایسے جو حق پر ہیں، بہت کم ہیں ایسے لوگ جو محمد الرسول اللہ کے بتائے ہوئے طرز عمل پہ اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں، بہت کم ہے لوگوں میں سے وہ۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ دور جہالت کے فیصلے کو لینا چاہتے ہیں، اسے پسند کرنا چاہتے ہیں؟ جہالت کا فیصلہ آپ جانتے ہو جہالت کا فیصلہ کیا ہے؟ جہالت کا فیصلہ یہی ہے کہ انسان واضح دلیل ہونے کے باوجود، شریعت مطہرہ کے کا آئین بین ہونے کے باوجود دل میں ڈر یا کسی کی خوشنودی لیے ہوئے اس پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے یا پھر اس حقیقت کو چھپاتا ہے۔ جہالت تو وہی ہے، وہی تو دور جاہلیت کے اس بات پہ عمل کر رہا ہے، اس مسئلے پہ عمل کر رہا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے حکم سے بہتر کوئی حکم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا آئین ہے۔ غور کرو، لوگوں کا کام ہے اپنی جہالت اور کم علمی سے بعض ان لوگوں کو جو شریعت مطہرہ پہ عمل کرتے ہیں ان کو دور رکھنا، لیکن کیا ہمیں ان کی باتوں پہ عمل کرنا ہے؟ کیا ہمیں ان کی باتوں کو مان لینا ہے اور پھر شریعت مطہرہ کے احکام کو نہیں ماننا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اسلام کی دولت ملنے کے بعد جاہلیت کے طور طریقوں کی طرف جو ہے پلٹنا بھی مومن اور مسلمان گناہ سمجھتا ہے، اور جاہلیت کا دور، جاہلیت کے اعمال تو یہی ہے۔ اور انسان سلف صالحین، منہج سلف اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو اپنا معمول زندگی بنائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، چاہے ماحول کیا کہے یا پھر معاشرہ کیا کہے، اس کا غم اور اس کی فکر کسی انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ رب العالمین نے سورہ رعد کے حوالے سے 37ویں آیت میں ارشاد فرمایا، اور یہاں پر اللہ نے جلالی انداز میں جو ہے خطاب کیا ہے، یہاں پر کائنات کے رب نے جلالی انداز اختیار کیا ہے۔ اور لوگوں قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن کھولو، اس کی تفسیر پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اور پھر دیکھو سورہ رعد کی 37ویں آیت کو کہ اللہ نے کس انداز سے اس نظام کو نازل کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو بھی درس دے دو، تربیت کر لو، اور قیامت کی صبح تک کی آنے والے انسانوں کو تربیت کر لو، مسلمانوں کو تربیت کر لو، جنہوں نے نعرہ بلند کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا، جنہوں نے نعرہ بلند کیا ہے، اب نعرہ بلند کرنے کے بعد کسی اور کا ڈر، کسی حکمران کا ڈر، کسی آفیسر کا ڈر تیرے دل میں نہیں ہونا چاہیے، کوئی خوف تیرے دل میں نہیں ہونا چاہیے، معاشرے کا خوف تیرے دل میں نہ ہو، قبیلے کا نہ ہو۔ ہم نے نازل کیا ہے فیصلہ، ہم نے نازل کر دیا ہے احکام، یہ نہیں کہا کہ بعض کو ہم نے چھپا کے رکھا، بعض ہم نے نازل کر دیا، اور بعض کا طریقہ تو بتا دینا، بعض کا نہیں بتانا، تاکہ امت آپس میں لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہم نے نازل کر دیا، پوری شریعت مطہرہ کو نازل کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اگر تم نے ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کی، اگر تم لوگ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو گے، بعض مسائل میں، بعض احکامات میں، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا، جہالت دور ہو گئی، تمہارے لیے واضح ہو گیا کہ اس میں احکام کیا ہے، اس میں مسائل کیا ہے، اس میں ہم نے کرنا کیا ہے، یہ ہمیں انجام کیسے دینا ہے، یہ تمام کا تمام علم تیرے پاس آ گیا، تو خدا کے مقابلے میں، کائنات کے رب کے مقابلے میں نہ تیرا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی عذاب سے بچانے والا ہوگا۔ یاد رکھنا، اگر تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا، اگر ہم حقیقی معنوں میں، اگر ہم اللہ کے نصرت و تائید کے امیدوار ہیں، طالبگار ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی رضامندی ہمیں چاہے۔ جب تک نہ اللہ راضی ہوگا تب تک نصرت و تائید کا نزول ناممکن ہے، جب تک نہ اللہ راضی ہوگا۔ اور اللہ راضی کیسے ہوگا؟ اللہ اس طریقے سے راضی ہوگا جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ راضی ہوا، اور کہا کہ جو ان کی اتباع قیامت کی صبح تک کریں گے۔ کن کی اتباع؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع۔ ہر ایک ہم میں سے کہتا ہے کہ ہم جو ہے صحابہ کی اتباع کرتے ہیں۔ پہلی چیز، حلیہ اور لباس لے لو، حلیہ اور لباس لے لو۔ مسلمانوں کو رنگ برنگے زرق لباس سے محبت ہے، لیکن سفید لباس سے محبت کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میں نے پینٹ جو ہے پتلون یا سلوار میں نے ٹخنے سے اوپر کر لی تو لوگ کیا کہیں گے؟ مقصد وہی چیز آ جاتی ہے سامنے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ بہت بڑا بت ہے کہ اگر آج کے دن بھی، جمعہ کے دن بھی، مبارک دن کے اندر بھی، دنوں کے سردار دن کے اندر بھی، اگر میں سلوار قمیض لے کر کے، کھلا لباس پہن کر کے، ٹوپی لگا کر کے جاؤں گا، میرے دوست کیا کہیں گے؟ بن گیا تو بھی صوفی، بن گیا تو بھی ملا، بن گیا تو مولانا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میرا دوست کیا کہے گا؟ میرے عزیز و اقارب کیا کہیں گے؟ بس یہی چیز ہر ایک انسان کے درمیان میں حائل ہو جاتی ہے اور سبب بن جاتا ہے، انسان رک جاتا ہے سفید لباس پہننے سے، انسان رک جاتا ہے کھلا لباس پہننے سے، کہ آفیسر کے سامنے جاؤں گا کھلا لباس پہن کے کیسے جاؤں گا؟ وہاں پینٹ ہونی چاہیے، وہ بھی بہت ہی ٹائٹ ہونی چاہیے، تاکہ میرا ہر اعضا دکھائی دے اس کو تیرے اعضا نہیں دیکھنے ہیں، تجھ سے بات کرنی ہے بھائی، زبان تیرے منہ میں اللہ نے دی ہے، کلام کر لے، اخلاق و کردار کے ساتھ میں کر لے، تیرے لباس کے ساتھ میں اس کو کیا ہے، تیری داڑھی کے ساتھ میں اس کا واسطہ کیا ہے؟ رکھ لے داڑھی، محمد الرسول اللہ کی سنت کو اپنا لے۔ بہت سارے لوگ اس لیے داڑھی نہیں رکھتے ہیں کہ اگر داڑھی رکھ لیں گے تو رشوت لینے میں تکلیف ہو جائے گی۔ کیسے رشوت لیں گے؟ داڑھی ہے، روکتی ہے نا سب کو۔ اگر داڑھی رکھ لیں گے معاشرے میں چلوں گا کیسے؟ تف ہے، صد افسوس ہے ایسے انسانوں کے لیے جو حق کو مانتے ہوئے حق کے ماننے سے اس کے درمیان میں یہ بات حائل آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میرا دوست کیا کہے گا، میرے احباب کیا کہیں گے۔ حلیہ اور لباس کو لے لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض مسائل کو مانا،
بعض مسائل کو ترک کر دیا۔ شادی کو لے لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مطہرہ کو ترک کر دیا، اسلام کے شعار کو ترک کر دیا، مسائل ختم کر دیے، لوگ کیا کہیں گے؟ لڑائیاں جھگڑے لے لو، اگر اس میں پیچھے ہٹ گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، یہ بہت ہی کمزور ہے، اس کو اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، اس نے کیس ہی نہیں کیا، یہ پولیس اسٹیشن ہی نہیں گیا، یہ عدالت میں نہیں گیا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ یہی لوگ کیا کہیں گے اس کے سامنے آ جاتا ہے، یہ بت آ جاتا ہے تو اللہ کے احکام کو ترک کر کے اسی بت کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ ایک اور بھی چیز ہے، بڑی عمر میں ہم قرآن سیکھ نہیں سکتے ہیں، لوگ تانا دیں گے، اتنی بڑی عمر ہو گئی اب قرآن سیکھنے چلا ہے، اتنی بڑی عمر ہو گئی اب علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سیکھنے گیا ہے، اتنی بڑی عمر ہو کر کے اب یہ قرآن کھول رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ تانا دیں گے لوگ۔ بس یہی چیز ہمارے ذہنوں میں سوار ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ محمد الرسول اللہ کے جانثاروں کی اتباع نہیں کرتا ہے، وہ بعض مسائل میں کرتا ہے، بعض مسائل میں نہیں کرتا ہے، بعض کو ترک کر دیا ہے، بعض کو مانا ہے۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ افتؤمنون ببعض الكتاب، تم کتاب اللہ کے بعض مسائل پہ ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ بس ایسے کرنے والے لوگ، ان کی سزا اس کے سوا، کائنات کا رب کہتا ہے اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیاوی زندگی میں اس کو رسوا کروں گا اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب میں ڈالوں گا۔ اللہ حفاظت پر فرمائے۔ اللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمدللہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ کائنات کے نام ایک خط لکھا، کہا اماں مجھے ایک ایسی وصیت کر دے جو جامع بھی ہو اور مختصر بھی ہو، لیکن اس میں طوالت نہیں ہونی چاہیے۔ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے نصیحت لکھی، وہاں سے وصیت لکھی، کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے من التمس رضا اللہ بسخط الناس، اور جو لوگوں کو ناراض کر کے رب کو راضی کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے، لوگوں کو ناراض کرتا ہے اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے میں نے یہ کام کرنا ہے، چاہے میرا باپ ناراض ہو یا ماں ناراض ہو، میرے رشتہ دار ناراض ہو یا عزیز و اقارب ناراض ہو، ناراض ہوتے ہیں، ہونے دو، وقتی طور پہ ناراض ہے، اگر رب میرا ناراض ہو جائے دنیا بھی خراب اور آخرت بھی تباہ۔ کہا کف اللہ معنت، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی مدد کے لیے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخْطِ اللَّهِ وَوَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ وَأَسْكَتَ عَلَيْهِ النَّاسَ وَسَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر جو رب کو ناراض کرتا ہے لوگوں کی رضامندی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے اس شخص کو ان لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے، اور پھر ان لوگوں کے دلوں میں اس کی دشمنی ڈال دیتا ہے، عداوت ڈال دیتا ہے۔ وہ اللہ کے اختیار میں ہے کس کو کس کا دشمن بنا دے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور پھر لوگ بھی اس سے ناراض، جن کو وہ راضی کرنا چاہتا تھا وہ بھی ناراض، اور اللہ تو پہلے ہی اس نے محمد الرسول اللہ کے فرمان کو ترک کر کے اس کو اپنے پاؤں تلے روند کر کے اللہ کو ناراض کر دیا تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے دشمنی اور عداوت ڈال دی۔ یہ ہے لب لباب اس موضوع کا، کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ رب کی رضامندی کے لیے جو بھی عمل کرتے ہیں وہ عمل کریں گے۔
اللہ اس سے ہمیں خوش ہوگا اور پھر ہمیں نصرت و تائید سے ہم کو نوازے گا۔ رب سے مانگتے ہیں اے خالق کائنات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مسلک کی جو ہے ترجمانی، اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا کر دے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے ہمارے اندر جذبہ بھر دے۔ ہمیں وہ حوصلہ عطا کر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم کو اپنائیں اور اس نقش قدم پہ زندگی اپنی گزاریں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف راغب کریں کہ صحابہ کا منہج یہ ہے، صحابہ سلف صالحین کا طریقہ کار یہ ہے، اس طریقے کی طرف آؤ، اس پہ راغب ہو جاؤ، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی اللہ ہم کو کامیابی عطا کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کرنے کی توفیق عطا کر دے، جیسے تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، اے اللہ اسی طریقے سے ہمیں نقش بہ نقش قدم بہ قدم ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا کر دے اور ہر معاملے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے ربا مانگتے ہیں ہر ایک کے نیک حاجات کو پورا فرما دے، اور جس نے بھی ایصال ثواب کے لیے دیا ہے ربا مانگتے ہیں۔ کل ہی جو ہے حادثہ ہوا، چند دن پہلے جو ہے دو نوجوان اس حادثے کے شکار ہوئے، رب سے مانگتے ہیں خالق کائنات دونوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ ایک صاحب نے اس کے ایصال ثواب کے لیے 2000 روپے دیے ہیں، ربا مانگتے ہیں محمد عثمان ولد ریاض احمد مرحاس اللہ ان کا یہ دینا قبول فرما دے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ اور جو ہے عبدالرؤوف ان کے ساتھ میں تھے، اللہ مانگتے ہیں ان کی بھی قبر کو نور سے منور کر دے، اور ان کے والد نے بھی ایصال ثواب کے لیے دیا، ربا مانگتے ہیں 1000 روپے دیا، ربا مانگتے ہیں ان کا یہ دینا قبول فرما دے اور اس کا نعم البدل اس کو عطا فرما دے اور یہ ذریعہ نجات بنا دے، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، جہنم کے عذاب سے خلاصی کا باعث بنا دے۔ اے خالق کائنات تو مغفرت کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو وسیع تر فرما دے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ سب کا حشر یہی ہے کہ موت آنی ہے، ایک نہ ایک دن ہر ایک کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے، لیکن کس حال میں چلا جائے اس کا محاسبہ ہم نے خود کرنا ہے۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کہ ہم اتباع کرنے والے ہیں؟ کیا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ میں وابستہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم خود کو دامن سے وابستہ کریں، صحابہ کے منہج کو اپنائیں، ان کے طرز عمل پہ عمل کریں اور ان کے نقش قدم پہ چلیں، قدم بہ قدم چلنے کی کوشش کریں، اللہ ہم کو توفیق عطا کر دے۔ صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کو اختیار کرنے کی، امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہج کو اختیار کرنے کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج کو اور ان کے مسلک کو اختیار کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا کر دے۔ اور شمس الدین صاحب نے مسجد شریف کے لیے دیا ہے 6000 روپے دیے ہیں مسجد شریف کو۔ اللہ جس بھی مقصد کے لیے دیا ہے، جو بھی حاجت لے کے دیا اللہ اس کی نیک حاجات کو پورا فرما دے۔ اللہ اگر ایصال ثواب کے لیے دیا ہے اللہ ان کو جو اس دنیا سے چلا گیا ربا مانگتے ہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ یہ جو ہے یہ نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اس کو شرف قبولیت بخش اور یہ جو ہے ان کے لیے ایصال ثواب کا جو ہے درجہ اس کے لیے بنا دے۔ اے خالق کائنات ان کی مغفرت فرما دے، ان کو بخش دے، ان کو قبر کے عذاب سے نجات دے دے۔ جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، خطائیں ہوئے ہوں گی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ان کو معاف کر دے، بخش دے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ یا اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ یا اللہ جس بھی حاجت کے لیے دیا ربا مانگتے ہیں ان کی وہ نیک حاجات پورا فرما دے۔ ہر ایک کو جو بھی دیتے ہیں اللہ مسجد شریف کی تعمیر و توسیع کے لیے دیتے ہیں، مدارس کے لیے دیتے ہیں، اللہ ان کا دینا قبول فرما دے۔ یا اللہ اس کا نعم البدل ان کو دنیا میں بھی دے اور یہ ذریعہ بنا دے، جنت میں جانے کا ذریعہ، جہنم کے عذاب سے خلاصی کا ذریعہ، حوض کوثر کے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کے پانی کے پینے کا سبب بنا دے۔ یا اللہ پل صراط پر پار ہونے کا سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم کو کامیابی عطا کر دے، کامرانی عطا کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک صاحب نے اور 200 روپے دیے مسجد شریف کے لیے، اور ان کی محمد عثمان کی جو ہے کہ ایصال ثواب کے لیے ربا مانگتے ہیں، جو بھی جس نے بھی دیا ہے اللہ، جہاں پر بھی دیا ہے، جتنا بھی خرچ کیا ہے اللہ ان کا دینا قبول فرما دے، اور اس کا نعم البدل اس کو عطا فرما دے، اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، جہنم کے عذاب سے خلاصی کا باعث بنا دے۔ یا اللہ جب بھی خاتمہ ہو، اے خالق کائنات مانگتے ہیں جو ہے ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو، یا اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ میرے والد بھی آج قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، ربا مانگتے ہیں ان کی قبر کو بھی وسیع فرما دے، کشادہ فرما دے، اللہ جہنم کے عذاب سے ان کو بھی نجات دے دے۔ اے خالق کائنات اس مسجد کے خادم، وہ بھی خادم تھے اللہ، جو بھی کام کیا انہوں نے، یا اللہ اس کام کو قبول فرما، اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت بخش دے، اور اس کا جو ہے بدلہ اس کو وہاں پر عطا کر دے۔ یا اللہ عالم برزخ میں اس کو راحت اور سکون عطا فرما دے، یا اللہ قبر کی عذاب سے اس کو نجات دے دے۔ یا اللہ ہر ایک کو، یا اللہ جن کا کوئی بھی مانگنے والا نہیں ہے اللہ، ان کے لیے بھی ہم مانگ رہے ہیں، یا اللہ آمین کرنے والوں کی آمین کو قبول فرما دے۔ یا اللہ جو بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے، حال میں گیا ہے، آس پاس سے گیا ہے، عزیز و اقارب میں گیا ہے، یا جس کو ہم نہیں جانتے ہیں اللہ ان کو بھی، ان کی بھی مغفرت فرما دے، یا اللہ بخشش عطا کر دے، بخشش کا پروانہ ان کو عطا کر دے، یا اللہ عفو اور درگزر کا معاملہ ان سے کر دے، یا اللہ ان کی قبروں کو وسیع کر دے، کشادہ کر دے۔ اے خالق کائنات تیری رحمت کا تجھ سے واسطہ ہے، خالق کائنات تیری رحمت بہت وسیع ہے، یا اللہ اگر کسی بھی وجہ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہوں گی ان سے، یا اللہ تو ان کی غلطیوں کو دور فرما دے، ان سے درگزر کا معاملہ فرما دے، اللہ آج راحت اور سکون ان کو عطا کر دے، بخشش کا نذرانہ ان کو عطا کر دے، یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ نذیر احمد نائک ولد مرحوم غلام رسول نائک ساکنا، اس کی طرف سے ایک درخواست ہے، سائل ہے، دماغی اعتبار سے کچھ بیماری میں مبتلا ہے، اللہ ان پہ رحم کرے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غریب اور پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی استدعا کی ہے کہ آپ لوگ ان کے لیے معاونت کریں۔ وہ باہر شاید کوئی ہوگا مسجد کے باہر جو ہے اس کے لیے چندہ کرے گا، اگر نہیں ہوگا تو کوئی نوجوان ایک دو جو ہے کھڑے رہیں گے وہاں پہ، اس کے لیے جو ہے پچھلے جمعہ کے دن آئی تھی یہ جو ہے خط آیا تھا، لیکن ہمیں موصول نہیں ہوا ہے، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ ان کے لیے بھی آپ